السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے میری یوٹیوب فیملی، میری مائیں، میری بڑی بہنیں، میری چھوٹی بہنیں، مجھے امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور خیریت سے ہوں گی۔ اچھا جی، آپ میں سے کس کے دل میں بہت زیادہ طلب ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی؟ اگر آپ کے دل میں طلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کی محبوب بن جائیں، تو اس کے لیے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے لوگ ناپسند ہیں، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا۔ تو میری پیاری سسٹرز، قرآنی آیات آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ بھی ان پر غور و فکر کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش کریں جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھیں، کچھ سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ اس کو خالی سنیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر آپ عقل رکھنے والے، شعور رکھنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی بھی قرآنی آیت سنتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، تو کامیابی اسی میں ہی ہے، کیونکہ قرآن نصیحت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے قرآن مجید بھیجا ہے۔ سورہ البقرہ کی 190 آیت ہے، سورہ البقرہ کی 190 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ زیادتی کیا ہے۔ اگر کسی کی کوئی چیز ہے آپ کے پاس اور آپ وہ اسے نہیں دے رہے، آپ نے زبردستی اس پر قبضہ کر لیا ہے، تو وہ زیادتی ہے۔ کسی کے مال کے ساتھ، کسی کی کوئی بھی چیز ہو اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ تو آج کل کا تو مسلمان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ دنیا کا پتہ ہے، نہ آخرت کا پتہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا پتہ ہے، اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ ہے۔ تو بتائیں کہ جیسے کافر ہے ویسے ہی آج کل کا مسلمان ہوا ہے، کیونکہ کلمہ تو پڑھا ہے لیکن عمل نہیں ہے، کلمہ تو پڑھا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں دنیا میں بھیجا، کس لیے بھیجا، ان چیزوں کے اوپر غور و فکر ہی نہیں ہے۔ نہ قرآن کھولا، نہ نماز پڑھی۔ کافر میں اور آج کل کا جو مسلمان جو سارے کام کر رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتے، جو بالکل بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے، بالکل بھی سوچتے ہیں ادھر سے، سوچتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بالکل بھی نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتے۔ تو ہمیں اس چیز کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان صرف نام کے ہی ہیں یا ہم عمل بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ظلم کیسا بھی ہو، چاہے وہ قتل ہو، چاہے وہ کسی کے حق پر ڈاکہ ہو، کیسا بھی ظلم ہو، آج کل سب کچھ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتے جو ظلم کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا ظلم ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ فریب سے کوئی بھی بندہ مال کماتا ہے یا جھوٹ فریب سے کسی کا کوئی حق جو ہے وہ مارتا ہے، اور گنہگار یعنی کہ کوئی بھی ایسا بندہ جو بڑی ڈٹائی سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دے سکتے ہیں مجھے، میں یہ چیز نہ کروں، لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتے۔ سننے والا، جاننے والا، اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ کسی کے بھی متعلق کوئی بھی بندہ اس کے بارے میں بری بات کہے، چاہے وہ اس کے پیٹھ پیچھے کہے، چاہے وہ اس کے منہ پر کہے، اور سب کے سامنے۔ تو اگر آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں، سب کے سامنے سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب سن رہے ہیں، تو وہ بھی بہت غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ایسے لوگ۔ کوشش کریں اگر آپ کو کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی ہے تو آپ اسے اکیلے میں سمجھائیں، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی مت کریں۔ اس سے یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہوتے ہیں، اس کا کچھ نہیں جا رہا ہوتا۔ ان کو بالکل پسند نہیں کرتے جو کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، فساد ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، گھر کا ماحول خراب ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ تو ہم نے ایسا نہیں بننا کہ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ کوشش کریں کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی بات ادھر کی ادھر کریں،
آپ کسی کا بھی کوئی معاملہ کسی سے بھی شیئر کریں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز میں حد مقرر کی ہوئی ہے۔ آپ کے کھانے پینے میں اگر آپ بہت زیادہ کھا لیں گے، حد سے تجاوز کر جائیں گے، آپ کا جتنا سٹمک ہے تو وہ آپ کو ظاہر سی بات ہے نقصان دہ آپ کے لیے۔ پھر اسی طرح صدقہ خیرات آپ دیں، نکالیں ضرور جتنا آپ کی گنجائش ہے، لیکن اگر آپ سارے پیسے نکال دیں گے اور پھر آپ خالی ہاتھ بیٹھ جائیں گے تو آپ نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا ہے۔ تو ایک حد اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کی ہے، جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے، اور جو آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے جس چیز میں تو آپ نے اس سے رک جانا ہے، بس یہ چیز ہے۔ اسلام میں ہر چیز میں ایک حد ہے، حد میں رہ کر ہر چیز کریں، حلال کھائیں حرام نہ کھائیں۔ حد ہے نا، کھانے کی بھی حد ہے کہ حلال اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، چاہے وہ کسی کے مال میں ہو یا کسی کی بات میں ہو۔ کسی نے آپ کو اپنی کوئی چیز پکڑائی ہے اور آپ اس کی وہ چیز پر ڈاکہ مار کر بیٹھ گئے ہیں اور آپ وہ کھا گئے ہیں، اور اس کو جھوٹ بول بول کے کہ یہ میں دے دوں گا، میں کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، یہ کر رہے ہیں، یہ بہت غلط چیز ہے۔ آپ کو اگلے نے امانت پکڑائی تھی، اپنی چیز آپ کو پکڑائی تھی کہ آپ اسے سنبھال کر رکھیں، لیکن آپ نے وہ چیز نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کی کوئی بات بھی آپ کے پاس امانت ہے، کسی کی کوئی پرسنل بات، ایسی بات جو اگلے نے آپ کو ہی بتائی ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی خیانت نہیں کرنی، کہ آپ آگے سے آگے دوسروں تک وہ بات پہنچائی جائیں۔ تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ناپسند کی ہے۔ آپ کے پاس علم ہے اور آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا سمجھ رہے ہیں اور آپ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور آپ دوسروں کو کم تر سمجھ رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں آپ نے شکر ادا کرنا ہے، تکبر سے آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ شیطان نے تکبر کیا تھا اور قیامت تک مردود ہے، بھٹکتا پھر رہا ہے، ہمیں بھٹکانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور تکبر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے اور اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ سورہ القصص 76 آیت، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ قارون کو نا اللہ تعالیٰ نے اس قدر خزانے دیے تھے، اس کی چابیاں اتنی وزنی ہوتی تھیں کہ جو چابیاں اٹھانے والے لوگ ہوتے تھے نا وہ بہت طاقتور ہوتے تھے، اور وہ پھر بھی لڑکھڑا جاتے تھے، وہ اتنی وزنی چابیاں تھیں۔ تو جو قارون کی قوم تھی نا، انہوں نے کہا کہ تو اترا مت کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنے خزانے دیے ہیں، جو کچھ رب نے دیے نا آخرت کی تیاری بھی رکھ، اور جو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا نا اچھا سلوک کر۔ تو آگے سے قارون نے کہا کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے نا وہ میری اپنی سمجھ کی بنا پر مجھے ملا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کے ساتھ کیا کیا، اس نے ناشکری کی، بے قدری کی، وہ بہت زیادہ اتراتا تھا کہ میرے پاس اتنا خزانہ ہے، میں بہت زیادہ امیر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے محل کو اور خزانے کو زمین میں دھنسا دیا۔ تو میری پیاری سسٹرز، یہ میں نے آپ کے ساتھ قرآنی آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، فرمائی ہیں کہ مجھے یہ لوگ نہیں پسند ہیں، تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اور ہم اس پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مدد مانگتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بھی کوشش کرنی ہے اور میں نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں سخت ناپسند ہیں وہ کام ہم نہ کریں، ان سے بچ جائیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننا ہے، اور اس کے لیے ناپسند کاموں کو چھوڑنا پڑے گا، اور جو پسند کے کام ہیں وہ کرنے ہوں گے۔ پسند کے کون سے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کو کون سے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں، انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ اس پر ہوگی۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے میرے چینل کو، اور شیئر ضرور کر دیا کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ میری پیاری سسٹرز، اللہ پاک کی مدد توفیق سے میری یہی کوشش ہے کہ میں آپ کو اور خود کو اپنے اللہ کے قریب سے قریب کرتی چلی جاؤں۔ اگر آپ اس سفر میں میرے ساتھ ہیں کہ آپ کو خواہش ہے، آپ کے اندر طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت مل جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، تو ضرور میرے ساتھ رہیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی ملاقات۔ اللہ حافظ۔